بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ پارٹ نمبر 43 نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے وہ کچھ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ قرطبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی ہو گئے ہیں کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی آدمی آگ میں داخل نہ ہو۔ سدی نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ حاکم نے صحیح روایت بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اہل بیت میں جو شخص توحید اور میرے متعلق یہ اقرار کرے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، اسے وہ عذاب نہیں دے گا۔ اور الملا نے بیان کیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے اہل بیت میں سے کوئی شخص آگ میں داخل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ احمد المناقب میں بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ہاشم، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر میں نے جنت کے کسی حلقے کو پکڑا تو میں تم سے ابتدا کروں گا۔ طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ سب سے پہلے حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت میری امت میں سے میرے محب ہوں گے، مگر یہ روایت ضعیف ہے، اور صحیح روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے حوض کوثر پر آنے والے مہاجرین کے فقراء ہوں گے۔ اور اگر پہلی روایت کو صحیح قرار دیا جائے تو اسے اس بات پر معمول کیا جائے گا کہ فقراء مہاجرین کے بعد سب سے پہلے حوض کوثر پر آنے والے وہ لوگ ہوں گے۔ المخلص طبرانی اور دارقطنی نے بیان کیا ہے کہ اپنی امت میں سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر قریش کے اقرب آدمیوں کی، پھر انصار کی، پھر یمن کے ان لوگوں کی جو مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کی، پھر دیگر عربوں کی، پھر اجمیوں کی، اور جس کی میں پہلے شفاعت کروں گا وہ افضل ہوگا۔ اور بزار اور طبرانی اور دوسروں کے نزدیک سب سے پہلے اپنی امت میں سے اہل مدینہ، پھر اہل مکہ، پھر اہل طائف کی شفاعت کروں گا۔ اور ان دونوں روایات میں تطبیق کی صورت یوں ہوگی کہ پہلی روایت میں قبائل کی ترتیب اور اس میں ملکوں کی ترتیب کے لحاظ سے شفاعت بیان ہوئی ہے، اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ قریش سے ابتدا کرنے کا مفہوم یہ ہو کہ آپ پہلے اہل مدینہ، پھر مکہ، پھر اہل طائف، پھر انصار، اور پھر ان کے بعد دوسرے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ یہی ترتیب اہل مکہ اور اہل طائف سے ابتدا کرنے میں ملحوظ رکھی جائے گی۔ بزار، طبرانی، ابو نعیم نے بیان کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ وہ ہے جس نے پاک دامنی کو اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذریت کو آگ پر حرام قرار دے دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی ذریت کو آگ پر حرام قرار دیا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے، ابن عدی نے ابن مسعود کی حدیث سے عمر بن غیاث کے طریق سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی ذریت کو آگ پر حرام قرار دے دیا۔ ابن غیاث شیعہ کے شیوخ میں سے ہیں جسے دارقطنی اور الذہبی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی شاہد ابن عباس کی حدیث ہے جسے طبرانی نے حضرت فاطمہ کے متعلق حضور علیہ السلام کے ایک قول سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے بچوں کو عذاب نہیں دے گا۔ مجموع الزوائد میں اس کے رجال کو ثقہ قرار دیا گیا ہے، اور محمد الرضا نے اسے حضرت حسن حضرت حسین سے مخصوص قرار دیا ہے، اور ابو قریب نے ولد یعنی بیٹے کے لفظ کو آپ کی نسبی اولاد میں سے اطاعت کرنے والوں کے متعلق عام قرار دیا ہے۔ اور جو حدیث اس کے بعد بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ حدیث کہ میری بیٹی فاطمہ حور ہے، اسے خطیب نے بیان کیا ہے، مگر یہ ثابت نہیں، اور اس میں کئی مجہول آدمی ہیں۔ اور اسماء کی روایت بھی ایسی ہی ہے کہ اس نے حضرت فاطمہ کا حیض و نفاس نہیں دیکھا۔ محب طبری نے اسے ذخائر العقبی میں بیان کیا ہے، اور یہ ایک باطل روایت ہے جیسا کہ ابن عراق نے ذکر کیا ہے۔ حاشیہ ختم۔ حافظ ابو القاسم العشقی نے بیان کیا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے فاطمہ، میں نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ نام کیوں رکھا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی آگ کو آگ سے چھڑا دیا ہے۔ نسائی نے بیان کیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ آدمیوں کی حور ہے جسے حیض نہیں آیا، اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو اور اس کے محبوں کو آگ سے چھڑا لیا ہے۔ طبرانی نے اپنے ثقہ آدمیوں کی سند سے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے
حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری بیٹوں سے کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ اسی طرح یہ روایت بھی آئی ہے کہ اے عباس، اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے بیٹوں میں سے کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ اور صحیح روایت میں ہے کہ اے بنو عبد المطلب، ایک اور روایت میں ہے کہ اے بنو ہاشم، میں نے تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ آپ لوگوں کو رحیم و نجیب بنا دے، اور یہ دعا بھی کی کہ وہ تمہارے گمراہ کو ہدایت دے اور خوف زدہ کو امن دے اور بھوکے کو سیر کرے۔ دلمی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہم بنو عبد المطلب یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر بن ابی طالب، حسن، حسین، مہدی آل جنت کے سردار ہیں۔ حضرت علی کی ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے حسد کی شکایت کی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو 4 میں سے چوتھا آدمی ہو؟ سب سے پہلے میں اور تو، حسن اور حسین جنت میں داخل ہوں گے، اور ہماری بیویاں ہمارے دائیں بائیں ہوں گی، اور ہماری اولاد ہماری بیویوں کے پیچھے ہوگی۔ احمد نے المناقب میں بیان کیا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو، اور حسن و حسین اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے پیچھے ہو، اور ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے ہوں، اور ہمارے شیعہ ہمارے دائیں بائیں ہوں۔ اور 9ویں آیت میں حضرت علی سے شیعوں کی صفات بیان ہو چکی ہیں، اس کا مطالعہ کرو کیونکہ وہ عام مقام ہے۔ اس سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ جن لوگوں کا نام آج کل شیعہ ہے وہ ابلیس کے شیعہ ہیں، کیونکہ اس نے ان کی عقل پر غالب آ کر انہیں کھلے طور پر گمراہ کر دیا ہے۔ طبرانی نے بیان کیا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جنت میں 4 آدمی سب سے پہلے داخل ہوں گے، میں، تو، حسن اور حسین، اور ہماری اولاد اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے پیچھے ہوگی، ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے ہوں گی، ہمارے شیعہ ہمارے دائیں بائیں ہوں گے۔ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت اس کی شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی اولاد کا اس کے درجہ میں رفع کرے گا اگرچہ عمل میں ان سے کم تر ہو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، ہم انہیں ان کی اولاد کے ساتھ ملا دیں گے۔ دلمی نے بیان کیا کہ اے علی، اللہ تعالیٰ نے تجھے، تیری اولاد، تیرے بچوں، تیرے آل، تیرے شیعوں کو بخش دیا، بس خوش ہو جاؤ کیونکہ تو حوض کوثر سے بھرے ہوئے پیٹ والا ہے۔ مگر یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح یہ روایت بھی ہے کہ تم اور تمہارے شیعہ حوض کوثر پر سیراب سفید رو صورت میں آئیں گے، اور تمہارے دشمن پیاسے اور سر اونچا کیے ہوئے ہوں گے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ آپ کی شیعوں کی صفات کا بیان گزر چکا ہے، بس گمراہوں کے دھوکہ اور منکر رافضیوں، شیعوں وغیرہ کی جعل سازی سے بچو، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے۔ یہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ نمبر 11، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم خیر البریہ، اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے وہی لوگ مخلوق سے بہتر ہیں۔ حافظ جمال الدین الزرندی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تو اور تیرے شیعہ قیامت کے روز راضی اور رضا یافتہ صورت میں آئیں گے، اور تیرے دشمن غصے میں سر اونچا کیے ہوئے ہوں گے۔ حضرت علی نے دریافت کیا، میرا دشمن کون ہے؟ فرمایا، جو تجھ سے اظہار بیزاری کرے اور تجھ پر لعنت کرے۔ اور جس حدیث میں قیامت کے روز عرش کے سائے میں پہلے جانے والوں کا ذکر ہے، انہیں خوشخبری دی گئی ہے۔ آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، اے علی، تیرے شیعہ اور محب۔ اس روایت میں کذاب راوی بھی ہے۔ ذرا آپ کے شیعوں کی صفات کو مستحضر کیجیے اور ان گزشتہ اخبار کو بھی ذہن نشین رکھیے جو رافضیوں کے متعلق آغاز باب میں مقدمات میں بیان ہو چکی ہیں۔ دارقطنی نے بیان کیا ہے کہ ابو الحسن آپ اور آپ کے شیعہ جنت میں ہوں گے، اور وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ اسلام کو ذلیل کرنے والے ہیں، پھر وہ اسے پھینک دیں گے اور اس سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور ان کی علامت یہ ہے کہ انہیں رافضی کہا جائے گا۔
اگر تو انہیں پائے تو ان سے جنگ کرنا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ دارقطنی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ حدیث بہت سے طرق سے آئی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ سے بیان کیا کہ میری باری تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے یہاں تشریف فرما تھے، حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئیں، ان کے پیچھے حضرت علی بھی تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تو تیرے اصحاب تیرے شیعہ جنت میں ہوں گے، مگر تیرے محبوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اسلام کو ذلیل کریں گے، اس کو پھینک دیں گے، قرآن شریف پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کی علامت یہ ہے کہ انہیں رافضی کہا جائے گا، ان سے جہاد کرنا وہ مشرک ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ ان کی کیا علامت ہوگی؟ فرمایا جمعہ اور جماعت میں حاضر نہ ہوں گے، سلف پر طعن کریں گے۔ موسیٰ بن علی بن الحسین بن علی نے جو ایک فاضل آدمی تھے اپنے باپ اور اپنے دادا سے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ہماری طرح عمل کرے۔ نمبر 12 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ قیامت کی نشانی ہے۔ مقاتل بن سلیمان اور ان کے تابع مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت مہدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان قریب احادیث میں واضح طور پر آئے گا کہ وہ اہل بیت نبوی میں سے ہوگا، اور آیت میں حضرت علی حضرت فاطمہ کی نسل کی بابرکت ہونے پر دلالت پائی جاتی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے طیب اولاد پیدا کرے گا اور ان کی نسل کو حکمت کے خزانے اور رحمت کی کانیں بنائے گا۔ اور اس میں راز کی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کو مردود شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا ہے، اور حضرت علی کے لیے بھی ایسی ہی دعا فرمائی ہے۔ اس کی تشریح اس موضوع پر دلالت کرنے والی احادیث سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ نسائی نے سند صحیح سے بیان کیا ہے کہ انصار کے ایک گروہ نے حضرت علی سے کہا کاش فاطمہ آپ کے پاس ہوتی، پس آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ کے پیغام نکاح کے لیے حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ابن ابی طالب کیا کام ہے؟ کہنے لگے میں نے حضرت فاطمہ کا ذکر کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش آمدید فرمایا۔ پھر آپ انصار کے ایک گروہ کی طرف تشریف لے گئے جو آپ کے منتظر بیٹھے تھے، انہوں نے آپ سے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے مجھے تو آپ نے خوش آمدید کے سوا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی بات تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک تو انہوں نے آپ کو آل عطا کیا اور دوسرے راحبہ یعنی وسعت۔ پھر شادی کے بعد آپ نے حضرت علی سے فرمایا شادی کا ولیمہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت سعد نے کہا میرے پاس ایک مینڈا ہے۔ آپ کے لیے انصار کے ایک گروہ نے مکئی کے کئی صاع جمع کر دیے۔ جب شب زفاف آئی آپ نے فرمایا مجھ سے میرے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر اسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ پر ڈالا، دعا کی اے اللہ ان دونوں کی نسل میں برکت دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے نسل کی جگہ شمل کا لفظ استعمال کیا، شمل کے معنی جمع کے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے شمل اور نسل کی بجائے شبلئی ماں کا لفظ استعمال کیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں تصحیف ہے، اور اگر صحیح ہے تو شبل شیر کے بچے کو کہتے ہیں۔ بس یہ بات آپ کو کشفاً یا اطلاعاً معلوم ہوئی ہوگی کہ ان کے ہاں حسنین پیدا ہوں گے، اور آپ نے ان پر شیر کے 2 بچوں کا اطلاق کیا اور وہ واقعی شیر کے بچے تھے۔ ابو علی الحسن بن شاذان نے بیان کیا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کو بیعت دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو بلایا اور وہ مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جو الحمدللہ المحمود بنعمتہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے اس قصہ اور خطبہ کو خطیب نے تلخیص المتشابہ میں حضرت انس کی حدیث سے بیان کیا ہے اور ابن عساکر نے حضرت جابر کی حدیث سے بیان کیا ہے، اور یہ دونوں روایات باطل ہیں، اور دونوں روایتوں میں سے دوسری میں محمد بن دینار العرفی بھی ہے جیسا کہ تنزیہ الشریعہ میں ہے۔ حاشیہ ختم۔ پھر آپ نے حضرت علی سے حضرت فاطمہ کو بیعت دیا، اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور اس کے آخر میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں اتفاق پیدا کرے اور ان کی نسل کو پاکیزہ بنائے اور اسے رحمت کے خزانے اور حکمت کی کانیں بنائے۔ اس پر لوگوں نے آمین کہی۔ جب حضرت علی آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متبسم ہو کر آپ سے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کو آپ سے 400 مثقال چاندی پر بیعت دوں، کیا آپ کو یہ بات منظور ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس سے راضی ہوں۔ پھر حضرت علی
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ میں گر گئے۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم دونوں کو یہ بات مبارک کرے اور تمہیں برکت دے اور تمہاری شان کو بلند کرے اور تم دونوں سے کثیر اور طیب اولاد پیدا کرے۔ حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کثیر طیب اولاد پیدا کی۔ اس کے اکثر حصے کو ابو الخیر القزوینی الحاکمی نے بیان کیا ہے۔ حضرت علی کے عدم موجودگی میں آپ کا عقد کر دینا جائز ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے کہ وہ جس شخص کا جس سے چاہیں بغیر اجازت کے نکاح کر دیں، اس لیے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہیں۔ یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کے وکیل کی موجودگی میں کیا ہو، اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو اطلاع دے دی ہو کہ میں ایسا کرنے والا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ مجھے یہ نکاح منظور ہے، اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے وکیل کی موجودگی میں جو نکاح ہوا تھا اس کے متعلق آپ نے اپنی رضا کی اطلاع دی ہو۔ بس یہ حال کا واقعہ ہے جو کئی احتمال رکھتا ہے۔ ابو داؤد سجستانی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ کے نکاح کے متعلق آپ کو پیغام دیا تو آپ نے اعراض کیا، پھر حضرت عمر نے پیغام نکاح دیا تو آپ نے اعراض کیا، پھر یہ دونوں حضرت علی کے پاس آئے اور انہیں حضرت فاطمہ کے پیغام نکاح کے متعلق بتایا تو حضرت علی نے جا کر پیغام نکاح دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے۔ فرمایا گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے اور زرہ کو بیچ کر رقم میرے پاس لے آؤ۔ آپ نے زرہ کو 480 درہم میں فروخت کر دیا، پھر انہیں اپنی جھولی میں رکھا۔ آپ نے ان سے ایک مٹھی رقم لے کر حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ اس سے خوشبو خرید لاؤ، پھر حضرت فاطمہ کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے حضرت فاطمہ کے لیے ایک بنی ہوئی چارپائی اور ایک چمڑے کا تکیہ بنایا جس کے اندر چھال بھری ہوئی تھی اور گھر ریت سے اٹا ہوا تھا۔ آپ نے حضرت ایمن کو اپنی بیٹی کی طرف جانے کا حکم دیا اور حضرت علی سے فرمایا میرے آنے تک جلدی نہ کرنا۔ پھر آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے اور ایمن سے فرمایا یہاں میرا بھائی ہے۔ وہ کہنے لگی وہ آپ کا بھائی ہے اور آپ اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور پانی منگوایا۔ وہ پیالے میں پانی لائیں تو آپ نے اس میں کلی کی، پھر اسے آپ کے سر اور چھاتیوں کے درمیان چھڑکا اور دعا کی اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے پاس پانی لاؤ۔ میں آپ کے مطلب کو سمجھ گیا اور پیالہ بھر کر آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے اس سے میرے سر اور دونوں کندھوں کے درمیان چھڑکا اور دعا کی اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی برکت سے اپنے آل کے پاس جاؤ۔ احمد اور ابو حاتم وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ان کی نسل میں ظاہر ہوئی۔ ان میں سے کچھ گزر چکے ہیں اور کچھ آئندہ پیدا ہوں گے۔ اگر آنے والوں میں صرف امام مہدی ہی ہوتے تو وہ بھی کافی ہوتے۔ عنقریب دوسری فصل میں احادیث مبشرہ میں سے کافی کچھ بیان ہوگا۔ ان میں سے وہ روایت بھی ہے جیسے مسلم، ابو داود، نسائی، بہقی اور ابن ماجہ اور دوسروں نے بیان کیے ہے کہ المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ تھا کہ مہدی میری اولاد یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ احمد، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے لو لم یبق من الدار الا یوم لبعث اللہ فی رجل من اطرتی، اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ میری اہل بیت میں سے ایک آدمی آئے گا جو زمین کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آخری الفاظ کے سوا یہ بیان ہوا ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میری اہل بیت میں سے ایک آدمی بادشاہ نہ بنے گا، اس کا نام میرے نام سے موافقت رکھے گا۔ ابو داود اور ترمذی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر عمر دنیا سے ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جس کا نام میرے نام سے اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے موافقت رکھے گا، اور وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ احمد وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ المہدی منا اہل البیت
یصلحہ اللہ فی لیلۃ، مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کر دے گا۔ طبرانی میں ہے کہ مہدی ہم میں سے ہوگا، وہ دین کو ہم پر ایسے ہی ختم کر دے گا جیسے اس نے ہم سے شروع کیا ہے۔ حاکم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے کہ میری امت کے آخر میں ان کے سلاطین کی وجہ سے شدید مصیبت کے باعث خلل پڑے گا جس سے زیادہ شدید مصیبت کبھی نہیں سنی گئی، یہاں تک کہ کسی آدمی کو پناہ نہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت کی اولاد سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ ساکنان زمین و آسمان اس سے محبت رکھیں گے، آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنی پیداوار نکالے گی اور کسی چیز کو نہیں روکے گی، وہ ان میں 7 یا 8 9 سال گزارے گا، اہل زمین کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بھلائی کو دیکھ کر زندہ مرنے کی تمنا کریں گے۔ طبرانی اور بزار نے اسی قسم کی روایت کی ہے جس میں آیا کہ وہ تم میں 7 8 یا زیادہ سے زیادہ 9 سال تک ٹھہرے گا۔ ابو داود اور حاکم کی ایک روایت میں ہے وہ تم میں 7 سال حکومت کرے گا۔ ترمذی کی ایک دوسری روایت میں ہے میری امت میں ایک مہدی ظاہر ہوگا جو 5 7 یا 9 سال رہے گا، اس کے پاس ایک آدمی آ کر کہے گا اے مہدی مجھے دے، تو وہ اس کے کپڑے میں اپنے ہاتھوں سے اس قدر ڈال دے گا جتنا وہ اٹھا سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ 6 7 8 یا 9 سال ٹھہرے گا۔ قریب یہاں بیان آئے گا جس میں بلا شبہ 7 سال پر احادیث کا اتفاق ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے یہ صحیح روایت شیعہ کے اس قول کی تردید کرتی ہے کہ وہ محمد بن عسکری ہیں، اور طبرانی کی کتب میں جو کچھ موجود ہے وہ مدسوس ہے۔ روایات کا اختلاف اس بات میں ہے کہ وہ حسن کی اولاد میں سے ہوگا یا حسین کی اولاد سے۔ ان کے درمیان یوں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ وہ حسن کی اولاد سے ہے یا حسین کی اولاد سے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جس میں اس کی امہات کی جہت سے ولادت کا ذکر ہے، کہتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ وہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوگا، لیکن صحیح طریق سے اس کی ماں کا نام معلوم نہیں۔ حاشیہ ختم۔ احمد اور مسلم نے بیان کیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا، وہ اس قدر مال دے گا کہ اسے کوئی شمار نہ کر سکے گا۔ ابن ماجہ نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ مشرق سے کچھ آدمی نکلیں گے جو مہدی کی بادشاہت کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کا نام حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام اور اس کے باپ کا نام آپ کے باپ کے نام سے موافقت رکھے گا۔ ابن ماجہ نے بیان کیا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ بنو ہاشم کا ایک گروہ آیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور رنگ متغیر ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ہم آپ کے چہرے پر ایسی کیفیت دیکھ رہی ہیں جسے ہم پسند نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کر لیا ہے، اور میرے اہل بیت کو میرے بعد شدید مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے، وہ بھلائی طلب کریں گے مگر وہ انہیں نہ ملے گی، پھر وہ جنگ کریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی، اور جو انہوں نے مانگا وہ انہیں دیا جائے گا مگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اسے ایک آدمی کو دے دیں گے جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح لوگوں نے اسے ظلم و جور سے بھرا ہوا ہے۔ جو تم میں سے ان لوگوں کے متعلق خبر پائے اسے چاہیے کہ ان کے پاس آئے، خواہ اسے برف پر گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے، کیونکہ ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوگا۔ اس کی سند میں وہ شخص بھی ہے جسے آخری عمر میں اختلاط کے ساتھ سوء حفظ کی بھی شکایت ہو گئی تھی۔ احمد نے صوبان سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ جب تم خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلتے دیکھو تو ان کے پاس جاؤ، خواہ برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے، کیونکہ ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے۔ اس کی سند میں ایک ضعیف آدمی ہے جس کی کئی منکر روایات ہیں۔ مسلم نے اسے صرف بطور مطابعت کے بیان کیا ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ بھی اس میں حجت نہیں، خواہ ان دونوں روایات کو اس شخص کے لیے صحیح فرض کر لیا جائے جو مہدی کو بنو عباس کا تیسرا خلیفہ خیال کرتا ہے۔ نذیر بن حماد نے مرفوعاً بیان کیا کہ وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا اور میری سنت پر اس طرح جنگ کرے گا جیسے میں نے وحی پر جنگ کی ہے۔
ابو نعیم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری اولاد میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جس کے اگلے دانتوں میں فرق ہوگا اور روشن جبین ہوگا، زمین کو عدل سے بھر دے گا اور خوب مال دے گا۔ رویانی اور الطبرانی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا چہرہ چمکدار ستارے کی طرح ہوگا، اس کا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی ہوگا، زمین کو ایسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گی جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہے، اس کی خلافت سے زمین، نو آسمان اور فضا کے پرندے خوش ہوں گے، وہ 20 سال تک بادشاہی کرے گا۔ طبرانی نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ مہدی التفات کرے گا اور عیسیٰ بن مریم نازل ہو چکے ہوں گے، یوں معلوم ہوگا گویا ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ مہدی ان سے کہیں گے آگے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا دیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نماز تو آپ کے لیے کھڑی کی گئی ہے، وہ میری اولاد میں سے ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ابن حبان کی صحیح میں ہے کہ وہ مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے، اور صحیح مرفوع روایت یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو ان کے امیر مہدی کہیں گے ہمیں آ کر نماز پڑھا دیجیے، تو وہ جواب دیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بعض لوگوں کو بعض پر اعزازی طور پر امام بنایا ہے۔ ابن ماجہ اور حاکم نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معاملہ شدت میں، دنیا ادبار میں، اور لوگ بخل میں بڑھتے جائیں گے، اور قیامت شریر لوگوں پر قائم ہوگی، اور عیسیٰ بن مریم کے سوا کوئی مہدی نہ ہوگا، یعنی حقیقت میں اس کے سوا جزیہ کو ختم کرنے اور مخالف ملتوں کے ہلاک کر دینے کی وجہ کوئی مہدی نہ ہوگا، جیسا کہ صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے، اس کے سوا کوئی معصوم مہدی نہیں۔ ابراہیم بن میسرہ نے طاؤس سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز مہدی ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے سارے عدل کی تکمیل نہیں کی، البتہ وہ جملہ مہدیین میں سے ایک ہیں، لیکن موعود آخر زمان نہیں۔ احمد نے اس کی تصریح کی ہے کہ وہ ان مہدیوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم لوگوں پر میرے بعد میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑے رکھنا لازم ہے۔ پھر حدیث لا مہدی الا عیسیٰ کی تعویل ہوگی، وہ بھی اس کے ثابت ہو جانے کی صورت میں، وگرنہ حاکم نے کہا ہے کہ میں تو اسے حجت پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ تعجب کے لیے لایا ہوں۔ بیکی نے کہا ہے کہ اس میں محمد بن خالد متفرد ہے، حاکم نے اسے مجہول کہا ہے اور اس کی اسناد میں بھی اختلاف کیا ہے، اور نسائی نے صراحت کے ساتھ اسے منکر قرار دیا ہے، اور دوسرے حفاظ حدیث نے جزم کے ساتھ بیان کیا کہ اس سے پہلے بیان ہونے والی احادیث جو مہدی کو اولاد فاطمہ میں سے قرار دیتی ہیں ان کی اسناد اصح ہے۔ ابن عساکر نے علی سے بیان کیا ہے کہ جب قائم آل محمد کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آل مشرق اور مغرب کو اکٹھا کر دے گا، پس رفقائے آل کوفہ سے ہوں گے اور ابدال آل شام میں سے، اور صحیح یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا تو مدینہ سے ایک آدمی دوڑتا ہوا مکہ جائے گا، اس کے پاس اہل مکہ سے کچھ لوگ آئیں گے اور اسے بادل نخاستہ نکال دیں گے اور رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا اور وہ انہیں مکہ مدینہ کے درمیان ویرانے میں دھنسا دے گا۔ جب لوگ یہ بات دیکھیں گے تو شام